بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل سے میں آپ کی خدمت میں غلاف کعبہ شریف کے متعلق بہت ہی پیاری پیاری معلومات لے کر حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ پسند فرمائیں گے۔ غلاف کعبہ یا قصوہ خانہ کعبہ کی دیواروں اور دروازے کو جس کپڑے سے ڈھانپا جاتا ہے اس کپڑے کو غلاف کعبہ یا قصوہ کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا اسلامی تاریخ و روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ 9 ذوالحجہ کو نماز فجر کے بعد غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس وقت عازمین حج میدان عرفات میں ہوتے ہیں اور غلاف کعبہ کی تبدیلی کا کام بآسانی ہو جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کا رنگ مختلف ادوار میں تبدیل ہوتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کعبہ کے لیے سفید اور سرخ دھاریوں کا یمنی کپڑا استعمال کیا تھا، جبکہ عباسی دور میں غلاف کعبہ کے لیے ایک بار سرخ اور ایک بار سفید کپڑے کا استعمال کیا گیا، اور سلجوقی سلطان نے غلاف کعبہ زرد رنگ کے کم خواب سے بنوایا تھا۔ عباسی خلیفہ ناصر نے پہلے سبز اور پھر سیاہ کم خواب کے ساتھ غلاف کعبہ تبدیل کیا، اور یہی سیاہ رنگ آج تک چلا آ رہا ہے۔ مختلف ممالک کو غلاف کعبہ تیار کرنے کا اعزاز ملتا رہا ہے، اور یہ اعزاز ہمیں یعنی ہمارے پیارے ملک پاکستان کو بھی 1963 میں ملا تھا۔ تاریخی کتب کی معلومات کے مطابق یمن کے بادشاہ تب الحمیری وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا، اور انہوں نے یہ کام دور اسلام سے پہلے کیا تھا۔ بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حمیری نے کعبہ کو پہلے موٹے کپڑے سے جس کو خصف کہا جاتا تھا اور بعد ازاں معافر سے ڈھانپا۔ معافر یمن کے ایک پرانے شہر کا نام تھا جہاں پہ یہ کپڑا تیار ہوتا تھا۔ پھر حمیری کے جانشینوں نے بھی اس عمل کو اپنا مذہبی فریضہ اور عزت جانا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ آمد اسلام کے بعد مصر میں تیار ہونے والے قبطی کپڑے کا غلاف تیار کیا جاتا تھا، اور آمد اسلام کے بعد بعض اسلامی ممالک کو یہ عزت نصیب ہوئی، اور پھر
سعودی حکومت نے باقاعدہ طور پر مسجد الحرام کے قریب غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے ایک فیکٹری قائم کر دی اور پھر کچھ عرصہ بعد اس فیکٹری کو ام الجود میں منتقل کر دیا گیا اور نیا نام کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے قصوہ رکھا گیا۔ اس فیکٹری میں مختلف مشینوں کے ذریعے کالا ریشم تیار کیا جاتا ہے اور 670 کلو گرام خالص ریشم کی ضرورت ہوتی ہے۔ دھاگوں کی تیاری کے بعد ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پھر کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ کپڑے کی تیاری کے بعد سونے اور چاندی کے دھاگوں سے قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں اور یہ تمام کام مشینوں سے کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے فی میٹر 9986 دھاگے استعمال ہوتے ہیں۔ غلاف کعبہ کی پٹی جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں کے لیے 16 ٹکڑے تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ مختلف سائز کے 6 ٹکڑے پٹی کے نیچے اور 4 مضبوط ٹکڑے کعبہ شریف کے چاروں کونوں کے لیے بنتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے حصوں میں 12 مشعلیں پٹی کے نیچے اور 5 ٹکڑے حجر اسود کے اوپر اور کعبہ کے دروازے کا پردہ بھی شامل ہے۔ آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ یہ اب بھی جو ہے سعودی عرب میں ہی تیار ہو